ساتھ موجود ہیں۔ شوکت، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ مرحلہ الحمدللہ خیریت سے اور اپنے شیڈیول پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جو کنٹینیوٹی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور رولز آف بزنس میں ہے، اس کے مطابق ہی آج 29 نومبر کو یہ مرحلہ اختتام پذیر ہوا۔ جنرل سید عاصم منیر پاک فوج کے نئے سربراہ بن گئے اور جنرل قمر جاوید باجوہ آج اپنی شاندار مدت ملازمت کے اختتام پر وہ آج ریٹائر ہو گئے۔ یوں یہ کافی پاکستان کے اندر اس حوالے سے کافی ٹربولنس بھی رہ گئی۔ بہت سارا جو خیال اور تصور کیا جاتا ہے کہ گزشتہ اکتوبر سے، یعنی پچھلے سال اکتوبر سے جو یہ ٹربولنس شروع ہوئی تھی، الحمدللہ وہ کم از کم اس تعیناتی کے اعلان کے بعد تو ختم ہو گئی اور آج اس تعیناتی کی ایکچولائزیشن بھی ہو گئی۔ جنرل سید عاصم منیر صاحب حافظ قرآن ہیں، سوارڈ آف آنر انہوں نے ون کیا ہوا ہے، اور یہ جو تعیناتی ہے پیورلی سینیئرٹی کے بنیاد پر ہوئی، تو اس حوالے سے بھی اطمینان بخش یہ اور تسلی بخش چیز ہے کہ اس تعیناتی میں، اور دوسری تعیناتی جو ہوئی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد صاحب تعینات ہوئے، تو یہ ایسا ہوا ہے کہ کئی دہائیوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ کوئی آرمی چیف سینیورٹی کی بنیاد پر تعینات ہوا ہو؟ دیکھیں، جنرل پرویز مشرف جب mid-90s میں تعینات ہوئے تھے تو اس وقت کچھ جنرل سپرسیڈ ہوئے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ پھر 12 اکتوبر 99 کے بعد جنرل پرویز مشرف خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہے۔ جنرل کیانی صاحب تعینات ہوئے، پھر جنرل کیانی صاحب کے جانے کے بعد جنرل راحیل شریف تعینات ہوئے، تو اس وقت بھی کچھ سپرسیڈ ہو گئے تھے۔ جنرل ہارون اسلم فرض کیا میں بات کروں، پھر جنرل باجوہ صاحب جب تعینات ہوئے تو وہ ان کو ایکسٹینشن مل گئی، 3 سال مزید ملے، اور آج جو تعیناتی یعنی آج جو کمان سنبھالی ہے جنرل سید عاصم منیر صاحب نے، سینئر موسٹ جو ایک پرنسپل، قانون میں تو خیر نہیں ہے، 5 سمریاں آنی ہے، پاکستان کا جو دستور ہے یا جو رولز آف بزنس ہے اس میں تو کوئی غیر قانونی وہ بھی نہیں ہوتی کہ اگر 5 میں سے وزیر اعظم اپنے پریروگیٹو پہ کسی ایک کو سلیکٹ کریں اور تعینات کر دیں، چونکہ ہر ملک، ہر قوم کا اپنا قانون اور دستور ہوتا ہے۔ پاکستان کے دستور میں یا پاکستان کے اندر جو ٹریڈیشن سیلین موسٹ کی بنی ہے وہ تو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے۔ 23 مارچ 1996 کا جو فیصلہ تھا، ججز کیس کہتے ہیں، اس میں وہ پرنسپل وہاں طے ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم مسلسل دیکھتے رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی آج مجھے معلوم ہے کہ اگلے 10-15 سال میں کون کون سے چیف جسٹس آف پاکستان آنے ہیں، لیکن آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پاکستان کا جو قانون دستور ہے اس میں 5-6 نام آنے ہوتے ہیں، ان میں سے وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے، اور بالکل اسی طرح قانون اور آئین کے دائرے میں یہ تعیناتی ہوئی ہے۔ سوارڈ آف آنر انہوں نے حاصل کیا ہے، حافظ قرآن ہے، پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کی سربراہی کر چکے ہیں، تو جو ان کو فیلڈ کا آپریشنل ایکسپیرینس بھی ہے، انٹل ایکسپیرینس بھی ہے، اس لیے یہ گجرانوالہ بڑی کور ہے پاکستان کی۔ ڈی جی آئی ایس آئی رہ گئے، ڈی جی ایم آئی رہ گئے، پھر ناردرن ایریا میں جو سیٹ اپ ہے اس کو ہیڈ کیا، تو جتنے چیلنجز ہیں پاکستان کے وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے، وہ آپریشن۔ لیکن شوکت پراچا، آپ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، اگر عالمی منظر نامے کو دیکھ لیا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر ان کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوگی؟ عالمی حالات میں 2 کمپوننٹس بنتے ہیں، ایک کمپوننٹ ہے خارجہ پالیسی کا۔ خارجہ پالیسی میں تو جو حکومت ہے، فارن آفس ہے، فارن پالیسی ہے، ایک منسٹر ہیں، فارن منسٹر ایم او ایس ہیں جو اس وقت کابل میں ہیں، وہ بنیادی طور پر تو جو وطن کے دفاع کا چیلنج ہے وہ سب سے بڑا پاک فوج کا چیلنج ہے، پاک فوج کے سربراہ کا ہے، اور الحمدللہ حالیہ سالوں میں تو انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر پاکستان نے اپنی صلاحیت شو کر دی، وہ بالا کوٹ واقعہ کے بعد، کہ پاکستان اپنے ایک انچ کی سرزمین کی دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ویسٹرن بارڈر کو فینسنگ کر کے زیادہ محفوظ بنا دیا گیا۔ اب ملٹری ڈپلومیسی بھی آج کے دور کا ایک حصہ بن گئی عالمی سیاست میں، اور جنرل باجوہ صاحب نے تو IMF کا پروگرام بحال کرانا ہو، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ٹریک پہ رکھنا ہو، وہ انہوں نے ثابت کر دیا۔
اصل چیلنج پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں، اگر مجھے آپ یہ بات کرنے کی اجازت دیں کہ ہم نے اپنے گھر کو کیسے درست رکھنا ہے. مثلا سیکیورٹی کی صورتحال اندرونی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے. آج انہوں نے کمان سنبھالی ہے، گزشتہ روز ہی ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہم جو ہے نا اب حملے شروع کریں گے. خدا نہ خواستہ یہ کتنا بڑا چیلنج بن جائے. تو یہ جو اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، سیاسی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ سڑکوں پہ گزشتہ اکتوبر سے جو ٹربولنس کی، میں پہلے ذرا تھوڑی سی ڈپلومیٹک بات کر رہا تھا، میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ جو قوم سڑکوں پہ ہو وہ معاشی ترقی کی بجائے، وہ کارخانوں میں بیٹھنے کی بجائے، وہ روزگار میں مصروف ہونے کی بجائے اگر اس کو سڑکوں پہ لایا جائے، پھر اس ملک کا باہر کا امپریشن، معاشی صورتحال پوری قوم کے سامنے ہے. ڈالر نیچے نہیں آ رہا، مہنگائی اوپر جا رہی ہے. یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن یہ چیلنجز گورننس کے ہیں. اب ایک ڈپٹی کمشنر، تحصیلدار، پٹواری تھانے کے محرر پر فوج کے افسران نے نہیں بیٹھنا. وہ پاکستان کا جو نظام ہے گورننس کا ہے، وہ گورننس کا سسٹم جو ہے وہ خود جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے. فوج نے ایک فیصلہ کیا، فوج نے کہا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. فوج اپنے اس فیصلے پر ڈٹ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ فوج کا اب یہ 15-20 سال جتنی اس وقت کی لیڈرشپ ہے، یہ ان کا سب کا متفق کا فیصلہ ہے، مشترکہ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ انہوں نے مشاورت سے کیا ہے. تو یہ سیاستدانوں پہ زیادہ ذمہ داری آ رہی ہے. یہ جو سول سوسائٹی، ہم لوگ جو ہیں، ہمارے اوپر زیادہ سوسائٹی آتی ہے کہ 75 سال تو ہم کہتے رہے، ہم الزام دیتے رہے، رادر ہم تنقید کرتے رہے، رادر کہ فوج سیاست میں مداخلت. ٹھیک ہے، شوکت پراچا ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اس وقت ہمیں